والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں عنایت کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے انعامات کا حصہ ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور ہم امتیوں پر یہ چیز واجبی ہے، لازمی ہے کہ نام سنتے ہی ہماری زبان سے اس اسم گرامی، اس اسم مبارک کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام سنتے ہی فوراً زبان سے درود شریف ادا ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے سے چھوٹا اور کم سے کم حق ہے ہمارے اوپر. ایسی محسن انسانیت، ایسا نبی، ایسی پرسنالٹی جس کا احسان اس امت کے اوپر بہت زیادہ ہے، جس نے لوگوں کے اوپر کسی بھی لیول پر ہو ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج آپ یوم الاطفال چلڈرن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے دلوں میں آج الگ انداز کی خوشی ہوگی. خوش ہیں آپ لوگ؟ یہ مایوسی والی آواز تھی. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ روز ہونا چاہیے کہ ایک دن ہونا چاہیے؟ جی، اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم جو یہ دن کی خصوصیت، دن کو ایک دن خاص کرتے ہیں سیلیبریشن کے لیے، شاید اس کے پیچھے ہم انسانوں کا مقصد کچھ اور ہو تاکہ لوگ ایک دن یاد کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی کریں. لیکن ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اسلام چاہتا ہے کہ ہم ان سارے حقوق کا خیال ڈیلی کریں. آپ جس طرح سے نیچر کے تعلق سے ایک دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ پانی کے تعلق سے، اور اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے تعلق سے مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، اسی طرح سے ٹیچرز ڈے ہے. یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے، ڈیلی ہے. آپ کو آپ کے جو شکشک ہیں، آپ کے جو استاد ہیں، آپ کی جو استانیہ ہیں، جو مدرسات ہیں، جو معلمات ہیں، ان کے حقوق آپ کے اوپر ڈیلی ہیں. اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ کی خواہش ہے کہ ایک بچے کو چلڈرن ڈے ڈیلی حاصل ہو، اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیلی کرنی چاہیے. اسلام نے ایک دن کے ساتھ اس کو باندھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان ساری حقوق کا خیال ڈیلی کریں گے تب زمین کے اوپر انصاف قائم ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تڑپتی ہوئی انسانیت کو اور لوگوں کے درمیان عدل کرنے کو، انصاف کرنے کو، جسٹس کرنے کو بار بار ابھارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آتے ہیں اور بچوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اس بنا پر کہ وہ اپنے ایک بچے کو کس لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیا کہ آپ سارے بچوں کے درمیان اس طرح سے انصاف کریں. اور ابھی جو آپ نے حدیث سنی تھی کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا یہ نظام اور یہ سسٹم امت کو دیا ہے. اس میں صرف ایک پہلو نہیں ہے کہ ہم کو اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ امتیوں کو اپنے سے چھوٹوں کے اوپر بھی رحمت، شفقت، محبت اور انصاف کی تعلیم دی ہے. یہ سماج کا دو بنیادی پہلو ہے. اگر ایک بھی ہم رکن کا خیال نہ کریں، اگر چھوٹے بڑے کی عزت سے دور رہیں اور بڑے چھوٹوں پر پیار اور محبت اور شفقت کا خیال نہ رکھیں، تو سماجی تانا بانا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان انصاف سے، محبت سے، شفقت سے اس چیز کا خیال کیا ہے کہ یہ چیز بندوں کے درمیان قائم رہے. ماں باپ کو اس چیز کی تعلیم دی ہے، بچوں کو اس چیز کی تعلیم دی ہے. اب ہم ایک دن اپنے حقوق کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے تعلق سے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین جس ماں باپ کو 3 بچیاں دیتا ہے، 2 بچیاں دیتا ہے، اور وہ ان کی تعلیم کرتے ہیں، ان کو ادب سکھاتے ہیں،
ان کو ادب سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو وہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ریزن ہے, وہ جہنم سے رکاوٹ کا سبب ہے. تو اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے تعلق سے بتلایا ہوا ہے. جہاں اس سے پہلے بچوں پر اور بچیوں پر اتنے مظالم کے سلسلے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے. لیکن ہم بچوں کو اسلامی مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بچپن سے یہ تعلیم دی تھی اور صحابہ کرام بھی اس چیز کا خیال کرتے تھے. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے سے دیا تھا, چھوٹی عمر میں صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے. تو مقصد کیا تھا کہ دینی ذہن بچپن سے پیدا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی. بڑھتے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں اس کو بچپن سے دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے ہونے کے بعد دھیان نہیں دیا جاتا, وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اپنے جڑوں کو پھیلا کر. تو آپ ابھی اس مرحلے میں ہیں, اس لیول میں ہیں, تو آپ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ, جیسے حدیث کا وہ ٹکڑا جو مشہور ہے, بھی آپ نے سنا ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, مشہور حدیث, اور الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہے یہ حدیث. تو اس کی میننگ کو سمجھتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اس کا خیال کرنا چاہیے. چھوٹی کلاس جو ان سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے سے چھوٹی کلاس کے بچوں کے لیے بڑے بھائی ہیں, اس کے اوپر بڑے بھائی ہیں. اس طرح سے 10 تک ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں, چاہے وہ گراؤنڈ میں ہو, چاہے کلاس میں ہو, چاہے کوریڈور میں ہو. اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے گھروں پر ہوتے ہیں اور اپنے پڑوس میں ہوتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کا خیال کریں. صرف ایک پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں اور اپنے حق جہاں ختم ہو رہے ہیں تو وہاں پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے, دیکھو اس طرح سے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. تو ہم صرف اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے اپنے سے بڑوں کے ساتھ آرگیومنٹ, اپنے سے جو بڑے ٹیچرز ہیں, آپ کے جو ویل وشر, آپ کی بھلائی کرنے والے جو یہاں آپ کے تعلیم کے سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اور اپنے سے بڑے جو ماں باپ ہیں, گھر پہ بھائی ہیں, ان کے ساتھ بھی اس دلیل کو لے کر ہم ان کی عزت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ جہاں اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ بات بتلائی ہے, وہیں پر ان حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ٹکڑے میں ہمارے پر بھی ذمہ داری بتلائی ہے. ہم ایکشن کے بدلے کیا چیز کی امید کرتے ہیں یہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی رضا بھی اسی کے اوپر منحصر کی ہوئی ہے, جیسا کہ حدیث ہم نے سنا ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الربی فی سخط الوالدین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو ہم اپنے لیے چلڈرن ڈے کو اتنا مہتو دیتے ہیں, امپورٹنس دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی میں جو دوسرے حقوق روزمرہ کی زندگی میں روزانہ ہمارے اوپر آتے ہیں, ڈیلی ہم کو جس کا خیال کرنا چاہیے, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے سے جڑے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں, دوسروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر جو ہے, ان کے جو حق ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا بھی خیال کریں. ہم کو چاہیے کہ ہم ڈیلی اس طرح کی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو دوسروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو محفوظ رکھے شیطان سے, اس کے بدماشیوں سے, اور اللہ رب العالمین آپ کو دین کا بہترین قائد بنائے, اسلامی طالب علم بنائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.